السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا پہلا باب، باب الاخلاص، آج اس کی حدیث نمبر 9 ہے انشاءاللہ۔ وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو بکر نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں نکال کر سونت کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں، ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، قاتل اور مقتول، مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ قلت، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل فما بال المقتول، کہ ایک دوسرے کو مارنے والا جو ہے یہ تو ایک قاتل ہوا ایک مقتول ہوا، تو یہ دونوں جہنم میں کیوں گئے؟ قاتل اور مقتول لڑنے والے آپس میں، وہ دونوں جہنم میں کیوں گئے؟ قال، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انہ کان حریصا علی قتل اخیہ، کہ جو مقتول ہے، جو مر گیا، قتل ہو گیا جس کا، وہ جہنم میں اس لیے جائے گا کیونکہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو قاتل بن گیا اس کو بھی مارنے کے لیے، مارنے کی حرص رکھتا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں کچھ درس ملتے ہیں۔ پہلا درس یہ ہے کہ انسان، دو مسلمان، کسی بھی برائی کے لیے کہ کوئی بھی ارادہ، دل کا ارادہ اس کا برا ہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے یا اپنے لیے، تو اس کا جزا، اس کی سزا اس کو مل کر ہی رہے گی۔ اگر اس نے دل کا ارادہ اپنا یہ کر لیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہی، برائی کرنی ہے، اور وہ اس ارادے کے بعد وہ کام کر گزرتا ہے، تو اللہ کے ہاں وہ جرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر یہ انعام ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا آدمی، انسان اگر کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل کے ارادے پر ثواب دے دیتا ہے۔ اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا وہ ارادہ ابھی تک لکھا نہیں جاتا، اس کو اس برے ارادے پر ابھی سزا کے لیے یا اس کو گناہ کے لیے نہیں لکھا جاتا جب تک کہ وہ اپنے جسم سے، اپنے اعضاء سے وہ برائی کر نہیں گزرتا۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے کہ نیکی کا ارادہ کرتے ہی ہمیں ثواب مل جاتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے کے پر ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا یہاں تک کہ ہم اس کو ادا نہ کر لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر انعام ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث جو ہمیں بتلا رہی ہے وہ یہ ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں کس لیے ہوں گے؟ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہوں گے۔ وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کو مار دوں، دوسرا چاہے گا کہ میں اس کو مار دوں، جبکہ ان کا معاملہ قتل کا، کرنے کا، لڑنے کا ایک دنیاوی معاملہ ہوگا۔ تو اس دنیاوی معاملے میں وہ اپنے غیرت کو للکارتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو مارنے پر تل جائیں گے۔ تو اس لیے ان دونوں کے لیے جہنم کا ٹھکانہ رکھ دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ کے ہاں سے اس کو خاص فضل مل جائے کہ وہ قاتل اللہ سے معافی مانگ لے اور جو مقتول جس کا ہوا اس کی طرف معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں، انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ اللہ کے ہاں ہم پر انعام ہے یہ والا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، بخشش مانگیں اپنی۔ لیکن اگر ہم یہی گناہ بار بار کرتے رہیں تو پھر دل بھی سیاہ کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے گناہ سے فوراً بھی توبہ کرنی چاہیے، اور اتنے بڑے بڑے یہ کبیرہ گناہ میں آتا ہے، ان سے بچنا ہی چاہیے۔ اپنی لڑائی یا جھگڑے کو اس طرح تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ نوبت آ جائے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں برا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں 3 دن سے زیادہ ناراضگی بھی نہیں اختیار کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے، اور پھر اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے انعام کا وعدہ کیا، جو پہلے اپنے بھائی سے سلام کرتا ہے یا بول چال میں پہل کرتا ہے، اسی طرح کسی کو ہم نے پہلے سلام کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نیکیاں ہیں۔ تو یہ سب ہم پر انعام ہیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے، وعید ہے، جو اپنے مسلمان بھائی سے لڑتا ہے اور اپنی لڑائی کی نوبت وہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ تلواریں نکال کے ایک دوسرے کو مارنے پر تل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان باہمی محبت، پیار اور اخلاص کو پیدا رکھے اور ہمیں اس وعید اور اس کام سے دور رکھے، جبکہ یہ حدود اللہ ہیں۔ قتل کرنا کسی کی انسان کی جان مارنا، اس کا بدلہ اس کی جان ہے، لیکن یہ ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اس میں بھی ہمیں یہ چیز سبق سیکھنا ہے اور یہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ حدود اللہ کا جو نفاذ ہے یہ ہر کسی کے ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ بذات خود یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ملک کی لیول پر، حکومت میں یا خلافت میں یہ حکمران کا کام ہے۔ تو یہ بھی ہمارے آج کل کافی چیز اٹھتی ہے کہ ہمیں جو برائی نظر آتی ہے اس کو ہم اپنی طاقت سے روک لیں، تو ایسا بھی درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیم بھی ہمیں نہیں دی کہ ہم خود کسی کی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے چل پڑیں۔ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور اسی کے ذمے ہی یہ رہنی چاہیے۔ اسی طرح جہاں حدود اللہ کا نفاذ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باہمی محبت، پیار اور اخلاص سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے ارادے کو نیک، خالص بنائے اور تمام وسوسوں سے ہمیں دور رکھے۔ اپنے بھائی کے لیے ہمارا دل صاف ہو، محبت ہو، آپسی مسلمانوں میں الفت سے ہم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے جہاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے راستے میں ہمیں قتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمت اللہ کے لیے، جس طرح ہم نے پیچھے حدیث ایک پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جہاد میں وہی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، وہ اللہ کے ہاں فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔